تو زنا کرنے والوں کو ڈر نہیں لگتا؟ سود کے دھندے کرنے والوں کو ڈر نہیں لگتا؟ نماز کے وقت میں سوتے پڑے رہنے والوں کو ڈر نہیں لگتا؟ اذان کے وقت میں گیم کھیلنے والوں کو ڈر نہیں لگتا؟ آخرت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آخرت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ گانے سنتے رہے، پھٹی ہوئی جینس پہن کر کے اپنی رانوں کی نمائش کرتے رہے، حرام کام کرتے رہے، اور جنت ہمارے لیے تیار ہے؟ اللہ والوں کے لیے یہ غیرت، اور جو پوری پوری زندگی اللہ کا نام بھی نہ لے سکے ان کے لیے جنت تیار ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو بھائیوں، اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو۔ شیطان نے ہم کو اغوا کر لیا، اغوا۔ بلکہ میں آپ کو اب گفتگو کو ایڈ کرتے ہوئے بتاؤں، لوگ کہتے ہیں میدان محشر میں مولانا اتنا نہ ڈرایا کریں، اللہ کریم ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھ۔ میں نے کہا بھائیو کیا دیکھ لو گے اور کیا دیکھ سکو گے؟ سیدنا فاروق اعظم کا ذکر آیا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ انہی کے ذکر پہ محفل مکمل ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ سیدنا کعب احبار سے کہتے ہیں، اے کعب ذرا مجھے ایسی بات بتا کہ میرے دل میں اللہ کا خوف زیادہ پیدا ہو۔ چھوڑ دو بیٹا اس کو، نوازش۔ اے کعب مجھے ایسی بات بتا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ پیدا ہو۔ اور ہم لوگ کیا سوچتے پتہ ہے، مولانا ایسی بات بتاؤ کہ بس ہمیں ہتھیلی پہ جنت نظر آئے، اور پھر میرے جیسے کچھ لوگ آ جاتے ہیں آپ کی بستی میں، کہتے ہیں تم تو جنتی ہو یار، کچھ بھی کرو تم نے۔ ایک بات بتاؤں، علامہ نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے استاد بھی اور والد بھی، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، جب قوم غافل ہو جائے تو پھر ان کو فضیلتوں کی باتیں سنانے کے والے جب خطبہ اور واعظین پیدا ہو جائیں تو پھر اس بستی میں شیطان کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ یہ کام تو شیطان کا کام آپ خود کر رہے ہیں کہ پھر تم سود کے دھندے کر رہے ہو، قاضی صاحب کو دیکھو جنت ملے گی، سید صاحب کو دیکھو جنت ملے گی، مفتی اظہری صاحب کو دیکھو جنت ملے گی، سید صاحب کو دیکھو جنت۔ یہ جو جنتیں بانٹ رہے ہو نا چہرے دکھا کے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم لوگوں کا بھی جنت میں جانا یقینی نہیں ہے، نہیں ہمارا جنت میں جانا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اللہ سے، امید کرتے ہیں، لیکن ہم بھی ڈرتے ہیں اور ہمیں ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے ہمیں۔ کچھ لوگ تو ہمیں تقریر میں کہتے ہیں آپ لوگ تو سید ہیں، میں نے کہا ہم تو 14ویں صدی 15ویں صدی میں جی رہے ہیں، وہ سید ہیں۔ جو پہلی صدی کا سید ہے نا، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کانپتے ہیں۔ پہلی صدی کا سید بتاؤں کیسا تھا، اس کو سن لیں۔ ہم نبی کے غلام ہو کر بے باک ہیں، وہ نبی کی آل ہو کر کتنا ڈرتے ہیں، اور جو جتنا اللہ کا قریبی ہوگا اس کو آخرت کی اتنی فکر ہوگی۔ وہ پہلی صدی کا سید کون ہے جسے دنیا قطب الاقطاب، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سیدنا امام جعفر الصادق کے نام سے جانتی ہے؟ گنڈے کی نیاز کرتے ہیں امام جعفر صادق کی؟ کتنی بڑی ہستی ہے امام جعفر صادق، کتنی بڑی ہستی ہے، اتنا اندازہ کر لیں جن کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے امام اعظم آیا کرتے تھے۔ جس کا جوتی سیدھی کرنے والا امام اعظم ہو، امام نہیں، امام اعظم، غریب نواز جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم، داتا علی حجویری جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم، محبوب الہی جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم، جس نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا جلوہ دیکھا وہ امام اعظم۔ جب جوتی سیدھی کرنے والا اتنا بڑا ہے تو وہ جوتی والا جعفر صادق کتنا بڑا ہے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے امام جعفر صادق کا؟ ان کا شجرہ نسب تو سنیوں کے بچے بچے کو یاد ہے۔ امام جعفر صادق، ان کے والد بزرگوار امام محمد باقر، ان کے والد بزرگوار امام زین العابدین، ان کے والد بزرگوار ہم سب کا آقا، عالم پناہ، مالک و مولا، محبوب خدا، محبوب خدا سیدنا امام حسین ابن علی علی جدہ علیہ السلام۔
اور وہ شہزادے سیدہ فاطمہ کی، اور وہ شہزادے سیدہ فاطمہ کے، اور وہ شہزادی ہیں تمام نبیوں کے قائد اور امام محمد رسول اللہ۔ کتنا قریبی نسب ہے، لیکن امام جعفر صادق سے جب لوگ ملنے آتے تھے، توجہ کر لینا، جنت کو سستی سمجھنے والوں توجہ کرنا میرے بھائیوں، کچھ سوچ کے جانا۔ امام جعفر صادق سے جب لوگ ملنے آتے تھے تو وہ مصافحہ کرتے تھے، لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، آپ مصافحہ کرتے تھے، تو لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے وہ کہتے تھے دیکھ ایک وعدہ کر، اگر تیری بخشش ہو گئی قیامت کے دن تو اللہ کی بارگاہ میں تم میری سفارش کرنا۔ کون کہتا تھا؟ امام جعفر صادق۔ مولانا مفتی شیخ الحدیث تو وہاں ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ولی کتب اور ابدال ابھی وہاں کچھ نہیں، اب تو گناہ میں نا سب گن۔ اور کیا کہہ رہے امام جعفر صادق؟ غلاموں سے کہہ رہے ہیں تمہاری بخشش ہو گئی نا، کیونکہ بخشش کس کی ہوگی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی مرضی پر ہے۔ یہ بیٹھنے والے بخش دیے جائیں گے، اور اگر وہ پکڑنے پر آئے تو یہاں بیٹھے وہ کی پکڑ چاہیے، جس کو پکڑنا چاہیے۔ فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، اس نے قرآن میں کہہ دیا جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی حبشی کو بخش دے، وہ پکڑنا چاہے تو کسی آدمی کو پکڑ دے۔ اگر وہ بخشنا چاہے تو کسی مجرم اور پاپی کو بخش دے، اور اگر پکڑنا چاہے تو کسی نیک بندے کو پکڑ دے۔ اس کو کون ہے؟ بے نیاز ہے، شان ہے، مالک ہے، مالکوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، یہی تو حال ہے۔ امام جعفر صادق کہتے تیری بخشش بھی وعدہ کر کے جا، مجھ سے مصافحہ کرنے والے وعدہ کر کے جا کہ تیری بخشش بھی تو میری سفارش کرنا۔ اور پھر کہتے تھے اگر انشاءاللہ مجھے بخش دیا گیا تو میں تیری سفارش کروں، یہ وعدہ لیتے تھے۔ تو لوگ کیا کہتے تھے؟ امام آپ تو سید ہیں، امام یہ بات آ گئی۔ آپ میں سیدوں کی توہین نہیں کر رہا ہوں، ان کا خادم، ان کا غلام، ان کا چھوٹا بھائی ہوں، لیکن ان کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کی نصیحت کی بات کر رہا ہوں کہ کتنے بڑے لوگ کیسی بات کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ امام آپ تو سید ہیں، آپ کے نانا شافعی یوم النشور ہے، آپ ہم سے وعدہ لے رہے ہیں کہ ہم آپ کی سفارش کریں گے؟ تو روتے تھے، کہتے تھے یہی تو رونا ہے کہ ہم سید ہیں، رونا یہی ہے کہ ہم سید ہیں۔ اپنے نانا کو قیامت میں منہ کیا دکھائیں گے ہم لوگ؟ اپنے نانا کو قیامت میں منہ کیا دکھائیں گے؟ میں سوچتا ہوں یا اللہ، جب امام جعفر صادق جیسا سید نانا کو منہ دکھانے سے ڈرتا ہے تو ہم لوگوں نے کیا منہ دکھانا ہے؟ آپ لوگوں نے کیا منہ دکھانا ہے؟ پوری زندگی فجر میں مسجدوں کی سیڑھیاں نہ دیکھنے والوں، اپنے محلے کی مسجدیں رو رہی ہمارے نام سے کہ ہم مسجدوں میں نہیں آتے، نام لے لے کہ مسجدیں رو رہی ہیں، ہم مسجدوں میں نہیں آتے۔ بتاؤ دلی، ممبئی، کلکتہ اور سعودی تک مال کمانے کے لیے جانے والوں، کبھی سجدوں کی نیکی کمانے کے لیے محلے کی مسجد میں گئے ہو؟ بہت سستا سمجھ رکھا ہے۔ یاد رکھنا قرآن کہہ چکا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ قیامت پھر قیامت ہے۔ میں بات کو اینڈ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آج ہم لوگ کے سوچتے ہیں کہ بس ہمیں جنت کی بشارت دے دی جائے، بڑی معذرت کے ساتھ کپڑا پکڑ کے مرید ہو جائیں اور بالکل سرٹیفائی ہو گئی جنت، اب ہمیں جہنم میں کوئی نہیں جا رہا، ہم جہنم میں کبھی نہیں جائیں گے، جنت میں جانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ رمضان شریف کے روزے نہ رکھیں، دن بھر ٹی وی چلتا رہے، ٹی وی کے اوپر فلموں کے نام پر اللہ کو گالیاں دی جاتی رہے، رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی رہے، فلموں کے اندر اللہ رسول کی شان میں توہینیں ہوتی رہے، گانوں میں اللہ رسول کی شان میں توہینیں ہوتی رہے۔ ایک جملہ کہوں، برا مت ماننا، اگر کوئی بدبخت کمرے میں بیٹھ کے اللہ رسول کو گالی دے دے، احتجاج کے لیے نکل آتے ہو، مجھے اس پر کچھ نہیں کہنا، کوئی منع نہیں کرنا، لیکن یہ جو گانوں میں رسول اللہ اور اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہے، اس کو کب چھوڑو گے احتجاج کے طور پر؟ کیا گانوں میں اللہ رسول کو گالی نہیں دی گئی؟ بتائیں، کیا یہ اللہ کو گالی نہیں ہے؟
کہ جب وہ آسمان سے زمین پر دیکھتا ہوگا تو سوچتا ہوگا ہے کہ میرے محبوب کو کس نے بنایا، اس مفعول کے گانے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حسینوں کو جو بہانے آتے ہیں وہ خدا کو بھی نہیں معلوم ہے، تو میں کیسے جان سکتا ہوں؟ بولے اس طرح کی گالیاں اس پر کسی کے کانوں پر جورے گی؟ یہ جو قبروں میں بیٹھ کے گالیاں دینے کی ہمت ہوئی اسی لیے ہوئی نا کہ تم نے تو گستاخی والے گانوں کو قبول نہیں کیا صرف، بلکہ گایا، بیٹیوں کی شادی میں گوایا۔ تم نے گایا کہ نہیں گایا؟ بتاؤ، یہ دن یوں ہی تھوڑی آئے ہیں، یہ دن اس لیے آئے ہیں کہ تم نے گانوں کے نام پہ، فلموں کے نام پہ اللہ رسول کی گستاخیوں کو قبول کیا ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن؟ اللہ اکبر! اگر ہم نے گانوں اور فلموں کے نام پہ، سیریلوں کے نام پر اس گندگی کو قبول نہ کیا ہوتا تو آج کسی کے اندر کسی نطفے نام تحقیق میں ہمت نہ ہوتی کہ وہ اسلام پر ٹپنی کرتا، انگلی اٹھاتا۔ یہ آپ کی ہماری بے غیرتی ہے کہ ہمیں فلموں کے نام پہ، سیریلوں کے نام پہ جو دیا گیا ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اللہ کے بندو سنو اور غور سے سنو، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں او کعب مجھے ایسی باتیں بتا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ پیدا۔ تو کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین پھر سن لیجئے اور آپ بھی سن لیجئے ان کی بات جو فاروق اعظم نے کہنی سننی چاہیے تھی، جو ان کو پسند تھا وہ سن لیجئے۔ کعب کہتے ہیں امیر المومنین قیامت کا دن ہوگا۔ اب قیامت سنیں کیا ہے قیامت؟ قیامت پھر قیامت ہے، اپنا تو گزر ہی نہیں ہے وہاں۔ ہمیں تو مجھے تو زیادہ ڈر ہے، لوگ ایک ایک دن میں 2 تقریریں کراتے ہیں۔ قیامت میں سب سے برا حال جس کا ہوگا وہ مقرر لوگ ہوں گے، تقریر کرنے والے، ان کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹی جائیں۔ فرشتے کہیں گے بڑا بک بک کرتا تھا، خود دوسروں کو یہ کہنے کے لیے کہتا تھا، تو نے کبھی خود کیا تھا؟ لما تقولون ما لا تفعلون